الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه إلى قوله تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم مستفسرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگرچہ میں نے اپنے معمول کے مطابق اپنی آج کی گفتگو کے آغاز میں بھی قرآن حکیم کی بعض آیات کی تلاوت کی ہے، لیکن آج میری گفتگو کا پہلا اور بڑا حصہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کے حوالوں یا کسی مذہبی یا جذباتی اپیل سے بالکل خالی ہوں گے، اس لیے کہ یہ دو اہم مسائل، جن میں سے ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت زیادہ علمی نوعیت کی ہے کہ جینیسس آف پاکستان کے قیام میں، اس کے وجود میں آنے میں دین و مذہب کو کسی عامل کی حیثیت حاصل ہے یا نہیں. کہا جا سکتا ہے کہ ایک اکیڈمک ایشو ہے، اب یہ مورخ کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے نقطۂ نگاہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طرح دوسرا ایشو جو بالکل پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہے، کہ جو پاکستان موجود ہے اس کے استحکام کے لیے کون کون سی بنیادیں ہمارے پاس ہیں کہ جن کو اگر ہم تقویت پہنچائیں تو یہ مستحکم ہو، مضبوط ہو. ان دونوں ایشوز پر میری گفتگو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خالص آبجیکٹو، قطعاً غیر جذباتی، کولڈ لاجیکل انالیسس کے ساتھ ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ اس ضمن میں ہمارے ہاں جو نعرے بازی کا انداز اختیار کیا جاتا رہا ہے اسی کو یہاں دہرایا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ فورم در حقیقت اس طرح کے طرز کلام اور گفتگو سے مناسبت بھی نہیں رکھتا. دیکھیے، اسلام اور پاکستان کا بنیادی طور پر اور قیام پاکستان کے ضمن میں کیا ربط اور تعلق ہے یا نہیں ہے. اب اس میں ایک طرف تو یاد کیجئے وہ بھی جو نعرے لگے تحریک پاکستان کے دوران میں، لیکن اس کا زیادہ حوالہ نہیں دینا چاہتا. قیام پاکستان کے بعد بھی جو ہماری مذہبی جماعتیں سیاست کے میدان میں آئیں، ان کے پاس ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی اپیل اور سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر اسلام کے لیے قائم کیا گیا ہے، لہذا ہمیں ووٹ دیے جائیں تاکہ ہم برسر اقتدار آئیں تو یہاں اسلام کو نافذ کریں. لہذا ممبر و محراب سے اور جلسوں کے پلیٹ فارم سے تو یہ نعرہ بہت زوردار انداز میں لگتا رہا. پھر 11 برس اس ملک میں ایسے آئے جس میں یہ نعرہ ایوان صدر اور ایوان حکومت سے لگا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے پی این اے کی تحریک جو بعد میں بپتسمہ دے کر نظام مصطفیٰ تحریک بنا دی گئی تھی اس کو ہائی جیک کیا اور یہ نعرہ وہ خود لے کر اور ایوان صدارت میں براجمان ہو گئے. تو 11 سال تک یہ ایوان حکومت سے ایوان صدر سے نعرہ لگا.
اور اس درجے لگا کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے حساس لوگوں کو اس سے نفرت ہو گئی اور ایک طرح کا نوزیہ سا محسوس ہونے لگا. یہ کیا ایک نعرہ ہے جس کے اندر کوئی معنویت نہیں، نہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ایک نعرہ ہے کہ جو لگ رہا ہے. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈسکارڈنٹ نوٹ جو آیا تھا وہ سید حسین شہید سہروردی صاحب کی طرف سے تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریک پاکستان خالص معاشی عوامل پر تھی، اس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. سہروردی صاحب ایک نوعیت کے کچھ کنٹروورشیل سی شخصیت بن گئے تھے، لہذا ان کی بات کو اگر نظر انداز بھی کیا جائے تو جناب نور الامین کی بھی یہی بات آئی اردو ڈائجسٹ میں، ایک بڑے مفصل ان کے انٹرویو کے اندر انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ خالص ایک معاشی مسئلہ تھا. اب یہ دونوں لوگ ظاہر بات ہے تحریک پاکستان کے کارکنوں ہی میں نہیں، رہنماؤں میں سے تھے، قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. پھر مغربی پاکستان سے دو آوازیں سننے میں آئی اور یہ ان دو لیڈروں کی طرف سے تھی کہ جو اس وقت جبکہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں یقیناً بزرگوں میں شمار ان کا ہوتا تھا، لیکن یہ کہ تحریک پاکستان کے زمانے میں وہ قائد اعظم کے نوجوان ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے. پہلے میاں ممتاز دولتانہ صاحب نے کہا کہ یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، سیاسی تحریک تھی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد سردار شوکت حیات خان صاحب نے تو بہت ہی کھل کر یہ کہا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ تو چند چھوکروں نے، کچھ لڑکوں نے، کچھ نوجوانوں نے نعرہ ایجاد کر لیا تھا، یہ کوئی سیریس بات تھی نہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ضیاء صاحب کے زمانے میں کتاب لکھی جسٹس منیر صاحب نے، فرام جنا ٹو ضیاء، اور قائد اعظم کے 11 اگست 1947 کے اسی فتوے پر مورچہ لگایا. پھر یہ کہ ابھی کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے تو انہیں بھی وہی فقرہ یاد تھا قائد اعظم کا، انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا. جو بھی بات کرتا ہے کاوشجی ہے تو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور کوئی صاحب آ رہے ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بہرحال اس وقت یہ دوبارہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں جب گرم ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خالص ڈسپیشنیٹلی، غیر جذباتی انداز میں، زیادہ سے زیادہ معروضی، ممکنہ حد تک معروضی انداز میں سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. میں نے اس مسئلے کو ریزالو کیا ہے اور میں اس کو 3 مختلف لیولز کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ پانی جو مبدأ حیات ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی جو ہے زندگی کا، حیات کا مبدأ ہے. اور اس کی 3 سطحیں ہمارے ہاں ہیں اس دنیا میں. ایک سطح زمین پر دریا بہ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے. ایک ذرا سب سوائل واٹر ہے، وہ ذرا 30، 40، 50، 60، 70 فٹ سے زمانہ قدیم سے کنوؤں کے ذریعے سے وہ پانی نکالا جاتا تھا. اس کے بعد پھر یہ کہ ہینڈ پمپس کے ذریعے سے وہی پانی نکلتا تھا. اور ایک پانی ہم لاتے 300، 400، 500 فٹ نیچے ٹیوب ویلز کو گہرائی میں لے جا کر بڑے شہروں میں ڈرنکنگ واٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ ہوتا ہے نہایت صاف شفاف پانی. بالکل اسی طرح اس مسئلے کے 3 لیولز ہیں. پہلا لیول یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا. یہ بات میرے نزدیک ایسی ہے کہ کوئی شخص ڈٹائی کے اوپر آمادہ ہو جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ اس سے انکار کرنا ممکن نہیں. پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ 2 ملک دنیا میں ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئے، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. اگرچہ اسرائیل کے بارے میں میرے نزدیک رائے غلط ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پاکستان کے بارے میں صحیح. وہ نعرہ چاہے چھوکروں نے ایجاد کیا تھا اور چاہے بزرگوں نے، اگر وہ نہ لگتا اور اگر مشائخ اور علماء کرام میدان میں نہ آتے مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی تائید کے لیے، تو 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. میرے نزدیک اس پر بس ضائع کرنے کی بات نہیں ہے. جو اس معاملے میں اڑے پھر اس سے گفتگو جو ہے لا حاصل. پہلی بات یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. البتہ اب ذرا آئیے سب سوائل واٹر کے لیول پر. اب کوشچن یہ پوز کیجئے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، اصل موٹیویشن کیا تھی؟ کیا وہ مذہبی تھی؟ یہ سطح ایسی ہے کہ یہاں پر آ کر ذرا چھٹک کر غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اور آپ میں سے جن حضرات کے علم میں نہیں ہے
اور پہلی دفعہ آئے گا تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ ایک مولوی قسم کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی عوامی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گاڑی شکل میں اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے. تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ مذہبی لوگوں پر ہرگز مشتمل نہیں تھی، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں تھے. ہمیں ان حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. جو بھی حقائق ہیں انہیں مانا جائے، مگر اس صدی کے بعد بھی ہمارے اندر یہ جرت نہ ہو اور ہمارے اندر اس کا حوصلہ نہ ہو کہ حقائق کو ہم بیان کر سکیں، فیس کر سکیں، تو پھر بڑی مایوس کن بات ہوگی. یقیناً وہ مذہبی لوگ نہیں تھے، اس لیے کہ مذہبی کی اپنی ایک کنوٹیشن ہے. ہم کسے کہتے ہیں مذہبی؟ صوم و صلاۃ کا پابند ہو، اس کی ایک وضاحت ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے اس کے شاعر اسلام سے اس کا ایک تعلق ہے، یہ مذہبی آدمی. اسی طرح صداقت، دیانت اور کردار کی قوت یہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ تو یہ کہ غیر مسلموں میں سے بھی بہت کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. مذہبیت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت ان چیزوں سے عبارت نہیں ہے. اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ تحریک پاکستان کی جو اس کی اصل قیادت تھی، اس لیے کہ علماء اور مشائخ سپورٹرز کی حیثیت رکھتے تھے، اصل قیادت مسلم لیگ کی ان پر مشتمل نہیں تھی اور وہ لوگ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے. لیکن اب اگر اتر کر سوچا جائے کہ کیا وہ مسئلہ سیاسی تھا تو یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی مسئلہ جن صوبے مسلمان اکثریت میں تھے ان کی سیاست کے تقاضے کچھ اور تھے، جہاں اقلیت میں تھے اس کے تقاضے کچھ اور تھے. معاشی مسئلہ بھی اس معنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب کا ایک جیسا تھا، وہ بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن یہ کہ اصل موٹیویشن اس کی نہیں تھی. ثقافتی بھی نہیں تھا، لسانی بھی نہیں تھا، بلکہ ان سب کو جمع کرے تو وہ ایک قومی مسئلہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو ایک بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا. اگرچہ خوف کو کہا جائے گا کہ یہ منفی جذبہ ہے، لیکن بہرحال دنیا میں آپ کو معلوم ہے بہت بڑے بڑے کام خوف کے تحت ہوتے ہیں. کسی شخص کو ایسا محسوس ہو کہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہوں، اب میری اتنی جان بچانا ممکن نہیں ہے، پھر جو اس کے اندر قوت آتی ہے دو چار کو مار کر مرتا ہے، تو اسی طرح کا انداز جو ہے وہ ہو جاتا ہے خوف کے جذبے کے تحت. بلی کو بھی آپ کارنر کریں تو وہ انسان پر جھپٹتی ہے، پھر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں رہا ہے. یہ چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف تھا کہ وہ ہم سے انصاف نہیں کرے گی، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی اعتبار سے بھی ہمارے مذہب کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی. شدھی اور سنکرن کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی. آپ کو معلوم ہے میوات کے علاقے میں بڑے پیمانے پر، راجستھان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی تھی. وہ سارے شواہد سامنے تھے، اور اس وقت اردو ہندی بھی آپس میں ٹکرا گئی تھی، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے. اس لیے کہ وہ کم سے کم یہ کہ شمالی ہندوستان کے اندر یہ زبانیں مسلمانوں کی اردو اور ہندوؤں کی ہندی یہ آپس میں بحث میں اردو ہندی چل رہی تھی. تو ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، یہاں تک کہ مذہبی اعتبار سے بھی اندیشہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ انتقام لیں گے، اس لیے کہ ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی ہے، کہیں 800 برس، کہیں 600 برس، کہیں 1000 برس. اب ظاہر بات ہے ہمارے حکمران جو رہے وہ اچھے لوگ بھی تھے ان میں، لیکن برے بھی تھے. عام طور پر ملوکیت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رہا ہے. اب اس کے جو انتقامی جذبات ایک قوم کے اندر جو ہیں وہ گویا کہ اندر جوش مار رہے ہیں، تو اس کا اندازہ ہو رہا تھا اور ہر مسلمان کو ہو رہا تھا، اپنی پوری زندگی کے مختلف ادوار میں ہو رہا تھا کہ ہندو کے جذبات کیا ہیں. میں صرف حوالہ دے دوں یہاں پر کہ ہندوؤں کے جذبات کیا تھے. جس کو ہر شخص محسوس کر رہا ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ سن 71 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد جو اندرا گاندھی نے الفاظ کہے، وی ہیو ایونجڈ اوور 1000 ایئرس ڈیفیٹ، اور یہ کون ہے؟ موتی لال نہرو کی پوتی ہے، جواہر لال کی بیٹی ہے. اس سے زیادہ لبرل خاندان پورے ہندوستان میں ہندوؤں میں ہونا ممکن نہیں تھا. یہ مذہبی لوگ نہیں تھے. موتی لال کا اپنا کہنا ہے، زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، ہاں عقیدے کے اعتبار سے میں ہندو ہوں. ان کا اپنا یہ تصویر اس کی اپنی بیان کرتا ہے موتی لال کی. لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اب سردار پٹیل کے دل میں کیا تھا، یا اور جو ان کے مونجے یا ساورکر ان کے دلوں میں کیا کچھ تھا، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. جبکہ موتی لال کی پوتی یہ کہہ رہی ہے، وی ہیو ایونجڈ اوور 1000 ایئرس ڈیفیٹ.
تو یہ خوف جو ہے وہمی نہیں تھا، حقیقی خوف تھا۔ اس خوف نے جو ہے پاکستان کے لیے اصل جذبہ محرکہ فراہم کیا۔ لیکن اب آئیے آگے، وہ آخری سطح جو ہے بہت گہری سطح سے نیچے جا کر اب کوشچن یہ آئے گا کہ اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ قوم، چھوٹی قوم، کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر تمام دنیا کی نسلیں موجود تھیں۔ آپ کو معلوم ہے ڈراویڈینز، پورے جنوبی ہند میں یہ دراوڑی مسلمان ہیں، تامل ناڈو کے علاقے کے لوگ، کرناٹک کے علاقے کے لوگ، آج بھی برہوی جو ہے پاکستان میں وہ ڈراویڈینز ہیں۔ پھر آریائی، یہ تمام ہندو جو یہاں پر کنورٹ ہوئے کون تھے؟ آریائی تھے۔ پھر سیمیٹکس آئے ہوئے ہیں، سید آ گئے ہیں، قریشی اور فلاں اور علوی اور عثمانی، اور یہ سب ہیں، فاروقی کون ہے؟ صدیقی۔ اسی طرح مونگولائٹ ریسس، ترک، افغان، مغل، وہ بھی آ گئے۔ تو یہ تو کوئی نسل تو ایک تھی نہیں، بلکہ میں اسے کہا کرتا ہوں یہ نسلوں کا حلیم ہے۔ ایک تو آپ کھچڑی کہتے ہیں نا، نسلوں کی کھچڑی نہیں، حلیم، اس لیے کہ سید جو آ گئے تو وہ تو گوشت کے حق میں سید جو ہیں ذرا خوش ہو رہے ہیں، سید قاسم محمود صاحب۔ تو بہرحال یہ حلیم تھا قومیتوں کا، نسلوں کا، اس اعتبار سے کسی نسل کی بنیاد پر یہ قوم نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد لسانی قومیت، وہ بھی ایک زبان نہیں تھی۔ پشتو، بلوچی، پنجابی اور بنگلہ تو بہت دور کی بات ہے۔ پورا ہندوستان، اس میں تو تامل ناڈو میں تامل ہے، کنڑی ہے، ملیالم ہے، سب زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں۔ زبان کے اعتبار سے تو یہ قوم نہیں تھی۔ اچھا، ثقافت بھی ایک نہیں تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان عورت پختون یا بلوچ، اس کا لباس، اور ایک بنگالی عورت مسلمان کا لباس، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بلوچ اور پختون یہ کہے گی عورت کہ یہ ننگی ہے تو لباس پہنا وہی نہیں۔ پھر ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے بنگالی بھائی جو ہیں وہ ماچھ بھات جس شوق سے کھاتے تھے، وہ ہمارے لیے تو چاہے اس میں بھپکے اٹھ رہے ہو بدبو کے، لیکن ان کے لیے تو اس کے لیے لذت تھی۔ کوئی اور شے جو دنیا میں قومیت کی بنیاد ہوتی ہے نہیں تھی، سوائے ایک قدر مشترک کے، اور وہ یہ کہ دین ہمارا ایک تھا۔ لہذا فائنل انالیسس میں بالکل صاف شفاف پانی پر جب ہم آئے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، کس نے نعرہ لگایا، کس نے نہیں لگایا، چھوڑ دیجیے ساری بحث کو۔ یہ انالیسس جو ہے یہ صرف آبجیکٹو انالیسس ہے۔ آپ بتائیں کس طریقے سے پاکستان قائم ہوا، تو اس کی بنیاد سوائے دین و مذہب کے کوئی نہیں بنتی۔ اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجیے جو یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان غلط بنا، اسے ختم ہو جانا چاہیے، ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ کچھ اہم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا ہم قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے۔ یہی باتیں سامنے آئی ہے پاکستان میں، اور میں ان سے اس وقت بحث نہیں کرتا، ان سے تو گفتگو ہوگی تو پھر اس کے صغرا کبرا مختلف ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اب اسے مضبوط اور مستحکم رہنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے خالص پریگمیٹک معاملہ ہے، میں یہی رہتا ہوں، آپ یہی رہتے ہیں، میری اولاد کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے، آپ کی اولاد کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے۔ یہ کشتی چلتی ہے، تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں۔ اس کو اگر عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے دنیا میں تو وہ عزت اور وقار ہمارے حصے میں آتا ہے۔ اگر ہمارے پاسپورٹ کی جو توہین و تذلیل دنیا میں ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ اور وہ درحقیقت توہین و تذلیل پھر ہماری ہے، پاسپورٹ کی نہیں، پاکستان کی نہیں، ہماری ہے۔ اس اعتبار سے یہ خالص پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ وہ جینیسس آف پاکستان میں نے عرض کیا تھا، اسے مستقبل کے مورخ کے ہم حوالے کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو تو نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے سامنے کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملکوں کو استحکام، اور ملک کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان جس کا ایک جغرافیہ ہے، اس کی حدیں ہیں، اس کے استحکام کے لیے ہم دیکھیں کہ جو دنیا میں عام طور پر عوامل ہوتے ہیں ملکوں کو مستحکم کرنے والے، وہ کون کون سے ہیں، آیا وہ ہم حاصل ہیں یا نہیں؟ یہاں بھی پھر میں عرض کروں گا بالکل کولڈ انالیسس، غیر جذباتی۔ ایک عامل ہوتا ہے خالص تاریخی عامل، ہسٹوریکل فیکٹر، کہ جب سے انسانی تاریخ ہے، چین کے نام سے ایک ملک ہے اور اس کی حدود تقریباً معین ہے، مصر کے نام سے ایک ملک ہے اور اس کی حدود تقریباً معین ہے۔ تو ان دونوں ملکوں کو اور بہت سے ملکوں کو ایک طرح کا ہسٹوریکل سینٹیٹی انہیں حاصل ہوتی ہے
چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب میں چین کے بہت بڑے علاقے پر کافی طویل عرصے تک جاپان قابض رہا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ چین کا وہ حصہ جاپان بن گیا، وہ چین نہیں رہا، چین رہا، جاپان رہا، چین کے ایک حصے پر جاپان قابض رہا۔ یہ ہے کسی ملک کی ہسٹوریکل سینکٹیٹی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ فیکٹر ہمارے پاس نہیں ہے۔ 60 سال پہلے اس نام کا کہیں وجود نہیں تھا، کسی لغت میں، کسی ڈکشنری میں، کسی کتاب میں، کسی انسائکلوپیڈیا میں اس کا ذکر نہیں۔ یہ خالص حادث، اور اس کا جو سب سے بڑا مصدر ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں، تکلیف دہ بات ہے۔ دیکھیے، دو جرمنی کتنے عرصے تک رہے، کسی جرمنی نے اپنا نام نہیں چھوڑا، ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی۔ دو یمن کتنے عرصے تک رہے، کسی نے یمن کا نام نہیں چھوڑا، شمالی یمن، جنوبی یمن۔ دو کوریا، دو ویتنام، کسی نے نام نہیں چھوڑا، کیونکہ نام کی ایک گڈ ول ہوتی ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے، ہسٹوریکل اس کی ایک قدر و قیمت ہے۔ ہمارے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ دو حادثہ ہوا، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوتا صرف، یہ بھی حادثے والی بات تھی، صدمے والی بات تھی، لیکن صرف اتنا نہیں ہوا، اس نے اپنا نام بدل دیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی، ماتھے پر سے لیبل اتارا مشرقی پاکستان کا اور خلیج بنگال میں فرق کر دیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ دو بھائی مل کر کوئی کاروبار کریں اور ایک فرم کا نام رکھیں، اگر 20 سال کے بعد وہ علیحدہ ہونے لگیں تو اس نام کی بھی ایک قیمت جو ہے وہ آنکی جاتی ہے۔ اتنے لاکھ میں اپنے حساب میں شمار کرتا ہوں تو یہ نام میرا، تم نئے نام سے کام شروع کرو، ورنہ تم اپنے کھاتے میں ڈالو تو نام لے لو، میں کسی نئے نام سے کام شروع کروں۔ مشرقی پاکستانی بھائیوں نے پاکستان کے نام کی یہ قیمت بھی نہیں آکی، 2 ٹکے کی قیمت بھی نہیں آکی، اٹھا کر کے بالکل وہ انداز کہ میں باز آیا، محبت سے اٹھا لو پاندان اپنا۔ رد عامی کی تو یہ انتہا تھی کہ ڈاکٹر کمال حسین نے کہا تھا کہ اگرچہ دنیا میں ہم، اس وقت اس نے شاید غلط کہا تھا لیکن الفاظ اس کے یہی تھے کہ مسلم آبادی کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے، لیکن وی ول وونٹ لائک ٹو کال دیٹ بنگلہ دیش شوڈ بی کالڈ اے مسلم کنٹری، وی وونٹ لائک ٹو بی کالڈ اے مسلم کنٹری، اس طرح کے رد عمل، حالانکہ 1906 میں مسلم لیگ وہیں بنی تھی۔ تو یہ در حقیقت اس کا مظہر ہے کہ ہسٹوریکل سینکٹیٹی ہمیں حاصل نہیں۔ آگے آئیے، دوسرا فیکٹر ہے جغرافیائی۔ کسی ملک کی اگر حدود جو ہے وہ نیچرل جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں تو اسے ایک تحفظ حاصل ہوتا۔ اب آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کی اردو کی پہلی کتاب، اس کا کی پہلی نظم اور پہلا شعر، اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ یہ فصیل ہے، صحیح ہے، سوائے 1962 کے کہ جو چین کو وہ اس دور میں آ کر جب کہ ٹیکنالوجی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے وہ بات ہی دوسری ہو گئی، ورنہ یہ کہ ادھر سے کوئی حملہ آور جو ہے ہندوستان کے نہیں آیا، فصیل ہے، بہت بڑی فصیل ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا دریا ہائی ہو، یہ چھوٹی سی BRB کینال بیچاری وہ جو اچانک ایک جوش اور جذبے میں بن گئی تھی 1965 میں، اس میں ہمیں جو ہے وہ حفاظت عطا کی ہے۔ کوئی تو ہو جغرافیائی، کوئی حد بندی ہو، لیکن جو پاکستان ہم نے بنایا تھا جسے اب کہنا چاہیے پاکستان دیٹ واز، وہ تو جغرافیے کا ایک عجوبہ تھا۔ 2 خطے 1000 مائلز اپارٹ، بیچ میں سمندر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی جیسے انڈونیشیا کے جزیروں کے مابین ہے، بلکہ یہاں تو ہاسٹائل ٹیریٹری، پیدائشی دشمن جو ہے وہ درمیان میں آئی۔ پھر ذرا یاد کیجئے مشرقی پاکستان بیچارہ 3 طرف سے گھرا ہوا تھا بھارت کے اندر، اور کہیں کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں تھی، نہ کوئی بڑا دریا، نہ کوئی پہاڑ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور ویسٹ بنگال سے تو جو پیڈی فیلڈ ہیں وہ کنٹینیوس مسلسل چلے جا رہے ہیں۔ اب آئیے چلیے اس کو چھوڑ دیجیے، وہ ماضی کی بات ہے۔ یہ پاکستان جو ہمارا ہے، وٹ ریمینز آف پاکستان، جسے اب ہم ریکنسائل کر چکے ہیں، پاکستان بس یہی ہے۔ اس پاکستان کو بھی اگر کوئی ہے سرحد کا معاملہ تو وہ نارتھ ویسٹ سے تو ہے، پہاڑ ہے، درے ہے، لیکن پہاڑ ہے، لیکن جو ہماری اصل جو سرحد ہے، جو اندیشے کی جگہ ہے، وہ تو ہے مشرقی بھارت کے ساتھ، وہاں کوئی نیچرل بیریئر، کوئی رکاوٹ موجود نہیں۔ پنجاب کے میدان ایسے کاٹیں جیسے کیک کاٹا جاتا ہے۔ آگے چولستان میں اور سندھ میں چلے جائیے تو سینڈ ڈیونز جو ہیں، ریتوں کے ٹیلے جو ہیں، ریت کے ٹیلے، وہ ادھر سے ادھر خود ہی حرکت کر جاتے ہیں، تو آگے وہ کیا لینڈ مارک بنیں گے اور کیا کوئی پروٹیکشن کسی کو دیں گے۔ تو جغرافیہ بھی ہماری پشت پر نہیں ہے، ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، ایٹ لیسٹ اگینسٹ بھارت یہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا۔
اب آئیے ان دونوں چیزوں کی نفی کے بعد ایک شے ہے جسے ہم کہتے ہیں انسانی جذبہ. اور انسان تو جو اشرف المخلوقات ہے تو انسانی جذبے کے اندر اگر وہ حقیقی ہو واقعی ہو تو اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ انسانی جذبہ کہ جو کچھ لوگوں کو متحد کر دے, بنیان مرصوص بنا دے, اسی کو علامہ ابن خلدون نے عصبیت سے تعبیر کیا ہے. عصبیت مضبوط عصبیت ہوگی تو وہ استحکام بھی ہوگا, ترقی بھی ہوگی, مضبوطی بھی ہوگی, دفاع بھی کر سکے گا اپنا. کوئی عصبیت ہونی چاہیے. اب عصبیتیں دو ہی طرح کی ہیں, یا قومی عصبیت اور یا کوئی دینی اور مذہبی عصبیت. دو ہی چیزیں ہیں, دو ہی دنیا کے اندر انسانی جذبے ہیں. اب اس میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. قومیت کا جہاں تک تعلق ہے, آج بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے زیادہ پوٹنٹ نیشنلزم جو ہے وہ ریشیل نیشنلزم ہے, جس کی دو بڑی مثالیں دنیا کے سامنے ہیں. جرمنی ایک ملک ہے جو 2 دفعہ اس صدی میں تباہ ہوا اور دیکھتے دیکھتے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اتنی زبردست ری جنریشن کی قوت اس قوم میں کہاں سے آ گئی؟ وہ یہاں سے آئی ہے کہ جرمن نسل کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دل میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی جاتی ہے, وی آر اے سپیریئر ریس. یہ جذبہ ہماری نسل. دوسری مثال یہودیوں کی ہے. یہ اصل میں نسلی مذہب ہے اور اصل میں اسرائیل ریشسٹ جو ہے اسٹیٹ ہے, اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے صحیح ہے, اسرائیل کے لیے صحیح نہیں ہے. اسرائیل تو در حقیقت زائنزم جو ہے وہ تو ریشسٹ موومنٹ ہے, ایک نسلی تحریک ہے. اور اسرائیل جو ہے ایک نسلی ریاست ہے. وہ تو بدنام ہو گیا تھا ساؤتھ افریقہ, سب سے بڑی ریاست تو یہ کہ جو نسل کی بنیاد پر قائم. لیکن یہ کہ یہودیوں میں اس نسل کا پیدائش کے بعد سے بچے کے کان میں یہ بات پڑتی ہے, یو آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. نتیجہ یہ کہ اس نسل کے اندر ان کی عصبیت اتنی مضبوط ہے. کیسے کیسے دور ان پر آئے. بہت سی قوموں پر اگر ویسے کیا اس سے کم تر مصیبتیں آئیں تو وہ نسیاں منسیاں ہو گئی. وہ قوم چلی آ رہی ہے, 4000 برس سے چلی آ رہی ہے. حالانکہ جو کچھ کیا تھا بیبیلونیا کے نبوکڈنیزر نے ان کے ساتھ, کوئی اور قوم ہوتی تو اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. لاکھوں قتل کیے, لاکھوں کو لے گیا, 100 برس تک کیپٹیوٹی کے اندر پڑے ہوئے. یروشلم میں 2 اینٹیں سالم نہیں رہی, ایک انسان نہیں رہا. پھر کھڑے ہو گئے 150-200 برس کے بعد. پھر سائرس نے جب حملہ کیا ہے عراق پر تو اس نے کہا اچھا جاؤ تم جا کر اپنا دوبارہ آباد کر لو, شہر دوبارہ آباد ہوگی. پھر جو کچھ رومنز نے ان کے ساتھ کیا, جو کچھ گریکس نے ان کے ساتھ کیا, 70 عیسوی میں جو کہ رومیوں نے کیا ہے, پھر مسمار کیا, جو سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا. سولومن ٹیمپل تو ختم ہو گیا تھا 587 قبل مسیح میں نبوکڈنیزر کے ہاتھوں. وہ سیکنڈ ٹیمپل بنایا وہ بھی ختم, گرا پڑا ہے آج تک. تقریباً 2000 برس سے ریس ٹو دی گراؤنڈ پڑا ہوا ہے. ایک دیوار لیے پھرتے ہیں, ویلنگ وال, جس پہ آگے کوئی باتم کر لیتے ہیں. اللہ کا اللہ کچھ بھی نہیں. پھر کھڑے ہو گئے 2000 برس تک ڈایاسپورا میں رہے, ادھر ادھر منتشر چلے جاؤ, مشرق مغرب شمال جنوب جہاں سنگھ سمائے. یہ اس ملک کے اندر تم نہیں رہ سکتے. پھر بھی موجود ہے اور آج پھر ان کے اندر وہ طاقت ہے کہ سول سپریم پاور آن ارتھ جو ہے امریکہ, اس کی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں. فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں. جب علامہ اقبال نے یہ مشاہدہ کیا تھا سن 5 تا سن 8, اس وقت فرنگ کا لیڈر برطانیہ تھا. آج اس فرنگ کی امامت امریکہ کے پاس ہے. اور یہ دونوں یہودیوں کے زائنزم کے سب سے بڑے اعلی کار وہ یا تو برٹن ہے اور یا امریکہ ہے, بلکہ امریکہ پہلے. بہرحال یہ کہ ریشیل نیشنلزم آج بھی دنیا کی قوی ترین نیشنلزم ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو اٹ. میں عرض کر چکا ہوں, ہم تو نسلوں کی فکری بھی نہیں بلکہ اس کا علیم ہے. نسلوں کی بنیاد پر یہاں پاکستان کی عصبیت نہیں آ سکتی. نسلی عصبیتیں ہوں گی تو وہ پاکستان کو ڈیوائڈ کریں گی, تقسیم کریں گی, جمع نہیں کریں گی, مضبوط نہیں کریں گی. اب آئیے اگلی ایک اور بہت بڑی جو نیشنلزم دنیا میں اس وقت ہے وہ لنگوسٹک نیشنلزم. زبان کا اشتراک بہت بڑی شے ہوتی ہے. انسان اپنے جذبات کا جیسا اظہار اپنی زبان میں کر سکتا ہے, کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتا. آپ کے علم میں ہے کہ عربوں نے کولونیل رول سے نجات حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا
वो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म बेस्ड ऑन लैंग्वेज, वो नस्ल पर नहीं है। नस्लें तो बेशुमार है, उनकी बर्बर नस्ल अलहदा है और जो भी सेमेटिक नस्ल है वो अलहदा थी, नस्लें तो बेशुमार है। मजहब भी बहुत से हैं। आज भी मालूम है सद्दाम हुसैन का राइट हैंड मैन जो है वो ईसाई है। उस अरबिज्म जिसका नाम था अल अरूबा, वो तो जबान की बुनियाद पर था। इस एतबार से लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म भी अपनी जगह बहुत कवी है। हमें तो उसका सदमा है कि बंगला भाषा ही की बुनियाद पर बांग्लादेश बना है, ये सबको मालूम है। असल मसला सन 48 में शुरू हो गया था जबान के मसले पर, और सिंधु देश के लिए भी फिजा संतराती में तो ऐसी तैयार हो चुकी थी। अल्लाह ने बचाया है, खास अल्लाह ताला की हमें और मोहलत देनी थी, वरना सिंधी जबान की बुनियाद पर सिंधु देश। जाहिर बात है कि ये लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म भी हमारे पास नहीं है जो हमें जमा कर सके, जोड़ सके। कहने को हमने कह रखा है कि उर्दू जबान हमारी कौमी जबान है, हकीकत में तो कौमी जबान नहीं है, इसलिए कि हमारे इस वक्त के पाकिस्तान में भी सिंधी भाई किसी सूरत में उर्दू को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वो अरबी को तैयार थे कबूल करने के लिए, और बंगाली भाई भी तैयार थे अरबी के लिए। सर आगा खान ने कहा था कि अरबी को डिक्लेयर कर दो, जाहिद हुसैन मरहूम ने कहा था कि अरबी को डिक्लेयर कर दो, 20 साल के अंदर अंदर तुम्हारे यहां वो नस्ल आ जाएगी जो सारे मामलात पर भी जबान के अंदर चला सकेगी, लेकिन नहीं की गई, गलती हुई है। लिहाजा ये दोनों अपनी जगह पर मौजूद है, और आज भी उर्दू आपकी कौमी जबान नहीं। तो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म भी कोई मजबूत असलियत नहीं है। अब इसको छोड़ दीजिए तो एक ही रह जाती है वतनी कौमियत। ये वतनी कौमियत जो है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है बहुत कदीम नहीं है, जदीद तहजीब ही का है मामला। नेशन स्टेट अगर के अब तो वो दौर आ रहा है कि नेशन स्टेट की तकरीबन अहमियत खत्म हो जाएगी, लकीरें रह जाएंगी, मल्टी नेशनल्स की हुकूमत होगी पूरी दुनिया के अंदर। एक मालियाती इस्तेमार है जो पूरी दुनिया को, अगर उसे चेक न किया जा सका तो पूरी दुनिया बंदस्त कर लेगा। बहरहाल, लेकिन एक वक्त में जबकि हम बात कर रहे हैं तो अभी नेशन स्टेट, एक मुल्क की हुदूद के अंदर रहने वाले सब एक कौम है। वो कौम, उसके अंदर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, सिख हो, पारसी हो, जब एक वतन में रहते हैं तो एक कौमियत है, वतनी कौमियत। असल में बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कायदे आजम इस जगह पहुंचे थे जिसकी बिना पर उन्होंने वो अल्फाज कहे 11 अगस्त को, वेरी सून हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन द रिलीजियस सेंस बट इन द पॉलिटिकल सेंस। कि ये एक कौमियत, वतनी कौमियत, पाकिस्तानी कौमियत को हम डेवलप करें और वो यहां की असलियत बन जाए, और वो यहां पे एक मजबूत जो है एक इस्तेहकाम का जो है जरिया बन जाए। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फादर ऑफ द नेशन मैं अर्ज करूंगा, पाकिस्तानी नेशनलिज्म नाम की कोई शय न आज तक वजूद में आई है, न कयामत तक आ सकती। मेरे पास दलाइल है, सुन लीजिए अच्छी तरह, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, न अभी तक वजूद में आई है, न आएगी, कभी नहीं आ सकती। सबसे पहली दलील यह कि उसकी कामिल नफी पर हमने मुल्क बनाया, हिंदुस्तान को बंटवाया। हमने कम से कम 10 बरस 1938-37 से लेकर 47 तक जो राग अलापा है, हमारी कौमियत मजहब की बुनियाद पर है, मुस्लिम नेशनहुड और 2 कौमी नजरिया, आखिर कैसे मुमकिन है कि एक नजरिए की नफी पर आखिर मुल्क कायम करें और फिर उस नजरिए पर उसके इस्तेकाम की बुनियाद हो जाए। एक हो सकती है, खुलूस के साथ एक राय हो सकती है, लेकिन अमलन ये होना मुमकिन नहीं। तो अंदाजा कीजिए कि किस शिद्दत के साथ मुफक्किर व मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने नफी की थी। ये वतनियत के नाम से जो नज्म है उनकी मांगे दरा में, वाकया यह कि जब भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे एहसास होता है गालिब का वो शेर कि अर्ज कीजिए जौहर अंदेशा की गर्मी कहां, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सेहरा जल उठा। वही अंदाज इस दौर में मैं और है जाम और है जम, और साथी ने बिना की रविश लुत्फ सितम, और तहजीब के आजर ने करशवाए सनम, और मुस्लिम ने भी तहजीब किया अपना हरम, और इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। जरा गौर कीजिए शिद्दत, ये बुत के तराशीदा तहजीब नबी है। अभी मैंने अर्ज किया था ये वतन की बुनियाद पर कौमियत की बहुत रीसेंट एक कॉन्सेप्ट है। ये पासपोर्ट पे लिखने का काम आता है, वो आपकी नेशनैलिटी बनती है।
یہ بت کے تراشینہ تہذیب نبی ہے، غارت زرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے۔ یہ انداز ہے۔ پھر شعر پڑھنے پر مجبور ہوں کہ عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا بدری رحمۃ اللہ علیہ نے کل بنگش دلی میں تقریر کرتے ہوئے ذرا کہہ دیا تھا کہ آج کے زمانے میں قوم وطن سے بنتی ہیں، جو شدید رد عمل ہے علامہ اقبال کا۔ ظاہر بات ہے یہ بات علامہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے، اور کون شخص تھا کہ جو یہ بات اس دھڑلے کے ساتھ کہہ سکے۔ عجم ہنوز نداند رموز دی ورنہ تجھے بند حسین احمد ہی کے برا جمیست سرود بر سر ممبر کے ملت وطن جب خبر مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برفا فیش را کے دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یہ ہے ہمارا تصور اس وطن کے بارے میں۔ اب کیسے ممکن ہے؟ اٹ کین بی اے وشفل تھنکنگ بٹ اٹ از امپاسبل، انہونی بات۔ نمبر 2، اب ظاہر بات ہے ساری لڑائی ہم نے کانگریس سے لڑی اسی پر، وطنی قومیتی کی بنیاد اس کی تھی کہ ہندوستان میں رہنے والے سب کے سب ہندی ہیں، اور اقبال پر بھی ایک دور گزرا تھا، اس نے بھی بڑے ترانے علاقے تھے، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور اس نے بھی کہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر کرنا دیوتا ہے۔ بڑا عارضی سبق ان پر آیا ہے، بہت تھوڑا سبق تھا، لیکن اس کے بعد ان کی قلب مالیت ہوئی ہے، پھر انہوں نے وطنیت کی نگیشن کی ہے، اور مسلم قومیت، ملت اور ملت کی وحدت، عالمی ملت اسلامیہ، اس کی ایک وحدت، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، اس بنیاد پر چلی ہے تحریک۔ اس حوالے سے اب اس کے بالکل برعکس پر نظریے پر بنیاد رکھ دینا ممکن نہیں۔ نمبر 2 یہ کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس کا زمین کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے نہیں، اس کا مزاج آفاقی ہے۔ مجھے اقبال نے پھر بعد میں ترانہ ملی میں کہا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، یہ آفاقیت در حقیقت مسلمان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، جیسے حضور نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا۔ یہاں یہ قومیں قبیلے جو ہیں قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ نفی ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کا جو ایک خاص مزاج ہے، نفسیات ہے، اس میں آپ وطن کی محبت جو ہے اس کو کسی بڑے پیمانے کی عصبیت کی بنیاد نہیں بنا سکتے۔ اس کے برعکس معاملہ ہندو کا ہے۔ بھارت ماتا، یہ ماتا کا تصور ہے، اور اس کا پوتر ہونا یہ اس کا ایک خاص تصور ہے۔ وہ تو سیکریٹ کاؤ کے مانند ہے اس کے لیے، اس کی گائے کے مانند جو ہے متبرک زمین ہے، لیکن مسلمان کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، وہاں تو ترک وطن جو ہے اس کی بنیاد پر تو سارا انقلاب برپا ہوا۔ اور خاص طور پر مسلمانان ہند جو تھے وہ اس معاملے میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے آگے تھے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کہیں بھی کسی پر کوئی ظلم ہوتا تھا، مرثی یہاں کہہ رہے ہیں، علامہ شبلی کہہ رہے ہیں، مولانا حمید الدین فراہی عربی میں کہہ رہے ہیں، این القرار وقد نکس اعلامنا بطرابلس، ٹریپولی میں طرابلس میں ہمارے جھنڈے جو ہیں وہ گر گئے، سرنگو ہو گئے، اب کیسے قرار آئے، چین آئے تو کیسے آئے؟ این القرار وقد نکس اعلامنا بطرابلس۔ اور وہیں پر وہ بچی جو تھی فاطمہ وہ شہید ہوئی ہے، تو آپ نے اقبال کا مرثیہ پڑھا اس پر، پوری دنیا کا تحریک خلافت جو تھی وہ صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں بھی نہیں چلی۔ حالانکہ خلافت اگر مسئلہ تھا تو پوری دنیا کا تھا، تمام ملت اسلامیہ کا تھا، صرف مسلمانان ہند کا تو نہیں تھا۔ تو آفاقیت جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر تھی، لہذا یہ وطنیت جو ہے یہ ہمارے مزاج کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اور آخری بات عرض کروں، اگر وطن کو آپ بنیاد بنائیں گے قومیت کی، تو ایک سندھی کے لیے سندھ کو وطن کی حیثیت سے دیکھنا اور سمجھنا یہ اس کے مزاج سے قریب تر ہے بنسبت پاکستان کے۔ جب وہ کہتا وہ جو سندھی میرا پیارا سندھ، اب اس میں جو حلاوت ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے، اس کی پوری محبت، اس کے جذبات اس کے اندر گھل کے آ جاتے ہیں، وہ جو سندھی، اس کے ساتھ ہی لسانی معاملہ موجود ہے، یہ دونوں مل کر ایک زبردست نیشنلزم بنتے۔
وطن کی زمین جو ہے اگر اس کا معاملہ ہے تو پھر تو یہ کہ یہ ڈیوائسو ہے، یہ پاکستان کو جمع کرنے والی شے نہیں ہے، یہ وہ حیوان ہے جو اپنے دودھ سے اپنے دشمن کو پالتا ہے۔ لہذا بائی پروسیس آف ایلیمنیشن ہم یہاں پہنچے ہیں کہ پاکستان کے بقا اور استحکام کا کوئی اس کے لیے کوئی ٹھوس اساس سوائے دین و مذہب کے نہیں۔ تو میں نے جو باتیں دو تھی جن کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں نے کوئی مذہبی اپیل، کوئی جذباتی، کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات نہیں کی ہے، ایک انالیسس ہے، کوئی انالیسس ہے، عمرانیات کے اصولوں کے مطابق ہے، سیاسیات کے اصولوں کے مطابق ہے کہ اس کے لیے سہارا اگر ہے، کوئی عصبیت وجود میں آ سکتی، صرف مذہبی عصبیت، اگرچہ وہ مذہبی عصبیت جس نے اس کو جنم دیا تھا اور وہ مذہبی عصبیت کے جو اس کو اب مستحکم کر سکتی ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کی عصبیت تھی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں نام تمہارا مسلمان ہونا چاہیے، تم شراب کا ٹھیکہ چلا رہے ہو تو کوئی عرض نہیں، تمہارا نام عبد الرحمان ہے، غلام علی ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ، اگر وہ ریڈ لائٹ ایریا کے چودھری ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، جس طرح کا بھی ہو، کوئی پریکٹسنگ ہے نہیں ہے مسلمان، بہرحال مسلم ہے تو مسلم لیگ میں اس لیے کہ پیچھے اصل جو جذبہ محرکہ تھا وہ ہندو کا خوف تھا، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، وہ طوفان ہندو جو ہے اس نے در حقیقت تو اصل میں جو موٹیویشن ہے وہ تو اس سے ہو رہی ہے، لہٰذا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں کوئی بھی ہو، قادیانی ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی ملحد ہو، دہریہ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، کچھ بھی ہو، مسلم ہو تو مسلم لیگ میں یہ مذہبی جذبہ تھا۔ لیکن اب یہ مذہبی جذبہ جو اپنی معنویت کھو چکا ہے، اب تو اگر ہوگا تو صحیح اسلام، حقیقی اسلام، جس کو یہاں کے عوام کے دل گواہی دے کہ ہاں یہ اسلام ہے، اس لیے کہ ایک کلیکٹو سب کانشیس مائنڈ بنتا ہے قوم کا، 1400 برس کی روایات ہیں، چاہے ہمارے لوگ ان پڑھ ہو، بھلا پڑھے لکھے نہ ہو، ایک کلیکٹو سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ سب کا ہے، جانتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ نہیں ہے، چاہے عمل کرتے ہو یا نہ کرتے ہو۔ جب تک وہ حقیقی اسلام، عملی اسلام نہیں ہوگا، لوگوں کے اندر سے یہاں پر کوئی قربانی کا جذبہ، کوئی محنت کا مادہ پیدا نہیں ہوگا، اور جمعیت کو فراہم کرنے والی کوئی شے آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ در حقیقت پاکستان کے قیام کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اشخاص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن لمٹس ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے 2 اشعار میں ان چیزوں کو خوب نمایاں کیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس اعتبار سے ذرا میں عرض کروں گا کہ یہ بھی بات سامنے رہے، افراد صرف 1 2 4 آدمی پاکستان نہیں بنا سکتے تھے، اگر 1 2 آدمیوں سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہر نبی اس دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست، اللہ کی حکومت قائم کر کے جاتا۔ نبی اپنی شخصیت میں کس قدر بلند، معصوم، ہر وقت اللہ کی ہدایت آ رہی ہے، لیکن نہیں، جماعت نہ ملے، ساتھی نہ ہو، اعوان نہ ہو، انصار نہ ہو، اصحاب نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ 2 موجود تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور 2 ان کے ساتھیوں میں سے بھی یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ ساتھ دینے کو تیار تھے، لیکن نہیں، پروسیس وہی رک گیا جب پوری قوم نے کہا فَذَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بنا، البتہ اس میں 3 اشخاص کا رول جو ہے وہ فیصلہ کن ہے۔ وہ تفویض کیا ہے؟ ایک سر سید احمد خان، اگر وہ شخص نہ ہوتا تو کوئی پاکستان وجود میں نہ آتا، اس لیے کہ علماء کی عظیم اکثریت انگریز سے کامل عدم تعاون کر کے موالات، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزوں سے کوئی سابقہ رکھیں گے، کوئی رابطہ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ یہ جو ترک تعلق تھا منفی اعتبار سے، ظاہر بات ہے یہ جاری رہتا تو جو اندیشے ظاہر کیے تھے سر سید احمد خان نے وہ حقیقی تھے کہ کچھ عرصے کے بعد صرف ماشکی رہ جائیں گے یا قصائی رہ جائیں گے مسلمان، باقی اور مسلمان کہیں کسی زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ تو اصل میں تو وہ تسلیف کا جو ایپیکس ہے وہ تو ہے سر سید احمد خان۔ پھر 2 شخصیتیں ہیں، ان میں اصل میں جب تک کہ ہم نہ سمجھ لیں اور خالص علمی انداز میں کہ ان 2 شخصیتوں کا باہم جو ہے تعلق کیا ہے،
ان کے درمیان رشتے کی نوعیت کیا ہے؟ یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں، قائد اعظم مرحوم اور علامہ اقبال مرحوم۔ عجیب بات ہے، دونوں بالکل ہم عصر ہیں۔ ایک کی ولادت ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ جو ہے پیدا ہو رہے ہیں نومبر 1877 میں، 1 سال سے بھی کم کا فرق۔ پھر یہ کہ اگرچہ قائد اعظم کو اللہ نے زندگی زیادہ دے دی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پورا دور ان کا ہم عصر ہم اور لوگوں کی حیثیت سے ان کا معاملہ رہا ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کے اعتبار سے میں چند حقائق ہیں جو چاہتا ہوں کہ سامنے آئے۔ دیکھیے، مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو نہ قائد اعظم اس میں شامل ہوئے اور نہ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال تو باہر تھے انگلستان میں 1906 میں، قائد اعظم یہاں تھے، لیکن اس وقت وہ ایک نیشنلسٹ مسلمان کی حیثیت سے تھے۔ دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا کانگریس کا، اس کے سیکرٹری تھے، اور 1906 میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں نہیں۔ پورے 60 برس تک وہ کانگریس کے صرف رکن رہے، مسلم لیگ میں نہیں آئے۔ سب 1913 میں آئے ہیں مسلم لیگ میں، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے، جبکہ وہ کانپور کی مسجد کا جو جھگڑا چل رہا تھا اس کے سلسلے میں انگلستان گئے ہوئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ شامل ہو۔ پھر جو شامل ہوئے ہیں اور کئی سال تک بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے، اور انتہائی کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں میں اتحاد ہو جائے، کوئی فارمولہ طے ہو جائے، کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور ہندو اکثریت جو ہے اسے جیسے کہ روڈ رولر ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو پھیر نہ دے، ختم نہ کر دے، کچل نہ دے۔ انتہائی کوشش کی، انہی کی کوشش سے 1915 میں مسلم لیگ کا سیشن بھی ہوا بامبے میں، اور کانگریس کا بھی، جس کے نتیجے میں میثاق لکھنؤ وجود میں آیا۔ اور آپ کو معلوم ہے گوکھلے نے کہا تھا کہ یہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ہے، یہ مسلم ہندو اتحاد کا سفیر ہے، قائد اعظم۔ یہ تو اس کے بعد پھر جو سمجھیے کہ ان کی زندگی میں چونکہ یہ قریب قریب ان کا مشاہدہ تھا، ہندو کی ذہنیت کو جس قدر قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، ظاہر بات اور کسی نے نہیں دیکھا۔ کانگریس کے رکن رہے، اس کے اہم لیڈروں میں رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے تھے ہندو مسلم اس میں وہی تھے کہ اسپوکسمین تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ وہ در حقیقت اس ذہنیت کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں کہ ان سے کسی انصاف کی، کسی فیئر پلے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ گویا کہ انہیں جو ہے ایک ہندوؤں کے منفی تجربے نے ادھر جو ہے دھکیلا ہے۔ تو نے اچھا ہی کیا، دو سہارا نہ دیا، مجھ کو لفظ کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ اس کے برعکس معاملہ ہے علامہ اقبال کا، یہ نوٹ کیجیے۔ یہ انگلستان جب گئے تو اس سے پہلے ایک شاعر تو تھے، لیکن شاعر جیسے شاعر ہوتے ہیں عام طور پر، گل و بلبل کی داستانیں بھی ہیں، ہجر و وصال کی داستانیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ہندی قوم پرستی بھی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اور ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا، جو بھی تھی نظم، یہاں تک کہ وہ برہمن سے کہہ رہے ہیں سچ کہہ دوں ہے برہمن گر تو برا نہ مانے، یہ تیرے جو ہے یہ بت تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائس کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے، اور پتھر کی مورتوں میں سمجھائے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر طرح دیوتا ہے، دیوتا جس کو بعد میں کہا یہ صنم ہے، اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے وطن پرستی، اور وطنیت ایک تصور سیاسی کی حیثیت سے۔ لیکن وہ دور تھا اقبال کا، بڑا چھوٹا دور ہے، مختصر ہے۔ عجیب بات یہ ہے، نوٹ کیجئے کہ اقبال کو مسلمان بنایا ہے مغرب نے۔ 3 سال جو انگلستان اور جرمنی میں گزارے ہیں، در حقیقت قلب ماہیت علامہ اقبال کی وہاں ہوئی، اور یہ وہ ہے در حقیقت مشاہدہ جو میں سن 70 میں کر آیا تھا انگلستان میں۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار احمد وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو میں پہلا دورہ تھا میرا، میں نے وہاں دیکھا پاکستان ہاسٹل جو تھا اس میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ایک کر لی ہے دوسری کر رہے ہیں، اس طرح کے طلبا تھے وہاں پہ، کوئی گریجویشن والے تو نہیں تھے، سب پوسٹ گریجویٹ، بلکہ ایم اے کے باہر اوپر۔ لیکن یہ کہ وہ بیٹھے ہیں، قرآن اسٹڈی سرکل ہے، قرآن پر غور ہو رہا ہے، ہر ایک پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اگر پڑھنے میں غلطی ہے، تجوید کی غلطی ہے۔ حیران ہوا کہ پاکستان میں تو اس سطح کے لوگ کبھی بھی اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھے گئے، یہ یہاں کیا ہو گیا؟ تو میرا تجزیہ یہ تھا، جن لوگوں کی ابتدائی جو تربیت اور خاندانی پس منظر میں دین تھا،
بعد میں کسی وجہ سے وہ دب گیا ماحول کے، یہاں پر تو وہ دب گیا، لیکن ایک مخالف ماحول میں جا کر بھڑک اٹھا وہ شعلے کے طور پر۔ یہی چیز ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی جو نوجوان نسل سیکنڈ جنریشن امیگریشن جو ہے، ان میں جو جوشیلے نوجوان اٹھ رہے ہیں، دینی مذہبی، باپ کلین شیو ہے اور بیٹے کی یہ داڑھی ہے، اور یہ ساری صورتحال وہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے والدین سے کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ تو، کوئی کھل کے بھی کہہ دیتا ہے منافق لوگ ہیں آپ نے سود کے اوپر یہ مکان لیا، اور آپ نے سود جو ہے اس کے اوپر مارگیج کے اوپر جو ہے مسجد بنائی ہے، سب منافقت ہے، کھل کر کہنا۔ یہ سارا جو رد عمل ہوتا ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ اقبال کا معاملہ یہ ہے، اب جو وہ واپس آیا ہے تو وہ احیاء اسلام کا نقیب بن کر آیا ہے، وحدت ملی کا ہدی خواں بن کر آیا ہے۔ اب اس کا ترانہ ہی اور ہے، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تو رویت بدل گئی، قلب ماہیت ہے۔ اب اس کی باغیں ذرا 1924 میں چھپ چکی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے طلوع اسلام، اور کیجئے ان نظموں کے اوپر، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تلے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ جذبہ، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، خرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کا معیار ہوگا۔ یہ سارا جو تھا، اور یہ غلغلہ 1908 سے لے کے 1924 تک اقبال چھا چکا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی جو ذہنی، فکری، نفسیاتی فضا تھی، اس میں اقبال کا یہ پیغام آ چکا تھا۔ اس پس منظر میں اقبال 1930 میں صدارت کر رہے ہیں مسلم لیگ کے سیشن کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جو 3 کام انہوں نے کیے، نمبر 1 اس خطبے کے اندر مسلم نیشن ہوڈ فلسفیانہ دلائل کے ساتھ اس کا اثبات کیا ہے۔ نعرہ لگانا اور بات ہے، فلسفیانہ انداز میں اس کے لیے دلائل دینا، ثابت کرنا، ناقابل تردید دلائل کی بنیاد پر، سوشیولوجی اور سیوکس اور پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے حوالے سے۔ نمبر 2 انہوں نے پیشین گوئی کی ہے، یہ پروفیسی تھی، پیشین گوئی کی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ اس نے ڈیسٹینی استعمال کیا، یہ ڈیسٹینی ہے۔ بلکہ آگے چل کر مطالبہ بھی کیا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان صوبوں کو ملا کر ایک جو ہے اسٹیٹ بنائی جائے، لیکن اصل شے جو ہے وہ وہاں پر، اسی لیے میں نے علامہ اقبال کے لیے مصور پاکستان، مفکر پاکستان کے علاوہ ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، آپ کے علم میں شد آیا ہو، مبشر پاکستان، بشارت دینے والے، کہ پاکستان چاہے نام نہیں تھا اس وقت، لیکن ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ نمبر 3 جو اہم تر بات ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، در حقیقت اسی خطبے میں نظریہ پاکستان ہے۔ وہ نظریہ پاکستان کیا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ہمیں یہ ہندوستان کے شمال مغرب میں آزاد مسلمان ریاست مل گئی، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے عرب ملوکیت کے زمانے میں، عرب امپیریلزم کے الفاظ خطبے میں، یعنی آج کی دنیا اسلام کو دیکھتی ہے بنو امیہ کا اسلام، بنو عباس کا اسلام، اور یہ جو صلاح-الدین تھے ترک، ان کا اسلام، وہ خلفاء بھی کہلاتے تھے، تو یہ اسلام تو کچھ اور ہے، یہ اصل اسلام تو نہیں۔ اصل اسلام تو تھا دور نبوی کا اور دور خلافت راشدہ کا، لیکن یہ دنیا اس کے حوالے سے اسلام کو دیکھتی ہے۔ اسلام کے چہرے پر یہ داغ اور دھبے آ گئے، چیچک نکلی ہے، اور یہ سارا چہرہ جو ہے دھبوں سے داغدار ہے، داغ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہمیں مل جاتا تو ہمیں موقع مل جائے گا ان پردوں کو ہٹا کر، ان داغوں اور دھبوں کو دھو کر، اور صحیح اور حقیقی اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں، اور تجزیہ کیجئے عرب امپیریلزم سے پہلے کا اسلام کون سا؟ خلافت راشدہ کا اسلام ہے۔ چاہے لفظ یہ استعمال نہیں کیا انہوں نے، لیکن یہ کہ آپ اینالائز کیجئے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ خلافت راشدہ اور دور نبوی کا اسلام ہم نافذ کرنا چاہیں گے، اور یہ ہے در حقیقت جو پاکستان آئیڈیالوجی بنا ہے۔ ویسے شعروں میں جو انہوں نے کہا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، وہ چیز ان کے سامنے تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے وہاں اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ البتہ یہ کہا ہے کہ یہ سارے جو اثرات جو ہے غلط ان کے اسلام کے پردے پر آ گئے تصورات پہ، ان سب کو ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، یہ ہے اصل نظریہ پاکستان۔ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا ہے
सन 30, 31, 32 में 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, सब नाकाम। उधर कायदे आजम ने 14 निकात पेश किए गए, वो भी नामंजूर। निकात लखनऊ नाकाम, और नेहरू रिपोर्ट आई, वो बिल्कुल ही बरक्स। 14 निकात पेश किए, वो भी रद्द। और ये कि कांग्रेस ने कहा कि हम मुसलमान अवाम से बराह रास्त राब्ता करेंगे। तो इंतहाई मायूस हो गए कायदे आजम कांग्रेस से, लेकिन उसके साथ ही वो मुसलमानाने हिंद से भी मायूस थे। उनका ये कौल है जो उन्होंने शेख मोहम्मद इकराम उनसे कहा है ऑक्सफोर्ड में उसी जमाने में, कि मैं उस मुल्क में जाकर मेरा क्या रोल हो सकता है। हिंदू इस काबिल ही नहीं है कि वो इस्लाह हो सके, उसकी नाकाबिल इस्लाह है। और मुसलमानों का हाल ये है कि उनके लीडर सुबह को मुझसे बात करेंगे तो शाम को डिप्टी कमिश्नर से मशवरा करेंगे जाकर। इसलिए कि ये खवानीन हैं, खान साहब हैं, खान बहादुर हैं, ये सर हैं, ये जागीरदार हैं, ये वडेरे हैं, तो इनको तो जाहिर बात है कि हुकूमत के साथ बना के रखनी पड़ती है। ऐसी कौम की मैं कैसे रहनुमाई करूं। वो मायूस होकर जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, एक बड़ा कीमती जो है वो घर खरीदा, बैठ गए वहां पर, गोया कि हिंदुस्तान की सियासत से किनारा कश। लेकिन तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कायदे आजम को शरीक नहीं किया गया था, ये 1932 में हुई है, अल्लामा इकबाल गए थे। ये मौका है जब इनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकातें हुई हैं, और दोनों ने एक दूसरे को पहचाना है। वली रा वली मी शनासत। इकबाल ने पहचान लिया है कि मुसलमानों का इस वक्त सियासी क़यादत का मामला, अगर उसका कोई अहल है तो सिर्फ ये जिना है। और जिना ने यह समझ लिया है कि जो फलसफा, जो फिक्र, जो आइडियोलॉजी इकबाल के पास है, वही है असल, और वही है सही, और वही है इख्तियार करने के काबिल। यही वजह कि वहां से फिर जब वापस आए, और वापस लाने में भी अल्लामा इकबाल का बड़ा हाथ है, परसुएशन, वापस आए हैं, तो फिर 34 से लेकर 37 तक तो कोई खास कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई। लेकिन फिर 37 से लेकर 47 तक जो कुछ उन्होंने कहा है और जो कुछ किया है, किस कदर तकरार के साथ, किस कदर इआदे के साथ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने यहां अगरचे कुछ उसके जो हवाले थे अपने पास दर्ज किए हुए थे। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम मजहब नहीं है। ये 11 सितंबर 45 को भी कह रहे हैं। बेवर्ले निकल्स को जो दिया इंटरव्यू 11 जनवरी 1944 को, उसमें भी कहा है। 10 जनवरी 38 को गया बहार में कहा है। फिर ये कि मुस्लिम लीग का झंडा इस्लाम का झंडा है, नबी अकरम का झंडा है। ये झंडा गिर गया था, हमने दोबारा उठाया है। अब ये कि इस्लाम के झंडे को लहराता हुआ रखो, ये कह रहे हैं अल्लामा इकबाल। इस्लामी कानून दुनिया का बेहतरीन कानून है, 22 नवंबर 1938 को कह रहे हैं। आलमी मिल्लत इस्लामिया का तस्वुर दे रहे हैं। ये 7 अगस्त 1939 को मगरबी जमहूरियत का मैं आपको पढ़कर बाद में भी सुना दूंगा। उन्होंने कहा कि ये मगरबी जमहूरियत के कोई एक मानी नहीं है। जमहूरियत, मगरबी जमहूरियत को हमारे काम की नहीं, साथ था है। इसने तो दुनिया को सिवाय 2 बड़ी जंगों का कुछ भी नहीं दिया, ये उनका कहना। इसी तरीके से इंसान खलीफतुल्लाह है, ये उनके एक बयान में मौजूद है। ईद का पैगाम है 14 नवंबर 1939 का। 2 जुदा कौमें, टाइम एंड टाइड ऑफ लंदन को उनका एक जो था कि ये 2 जुदा कौमें, हिंदू और मुसलमान, बल्कि गैर मुस्लिम, अल कुफ्र मिल्लतुल वाहिदा, गैर मुस्लिम सबके सब एक मिल्लत है, मुसलमान अलग मिल्लत है। हिजबुल्लाह, हिजबुल शैतान 2 ही है कुरान मजीद जिन्हें रिकॉग्नाइज करता है। और इससे भी अहम बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सिविल एंड मिलिट्री गजेट लाहौर में खिताब शाया हुआ है 18/1/46 जनवरी 46 का, और यह खिताब उर्दू में था, और ये कायदे आजम ने खवातीन के इज्तिमा से किया था। उसमें फरमाया अगर पाकिस्तान न बना तो हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा। अरबों के कौस के लिए कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें यहां तक अल्फाज आए हैं कि हम अरबों के लिए जिस शय की भी जरूरत होगी करेंगे। पूछा गया हर शय से आपकी क्या मुराद है? फरमाया वायलेंस, इवन वायलेंस इफ देयर इज नीड ऑफ इट। खुलकर कह रहे ताकत इस्तेमाल करें अरबों की हिमायत के अंदर। अलबत्ता यह कि अक़लियतों को तसल्ली दी है उन्होंने। लेकिन मैं यहां आपको जो 2 हवाले सुनाना चाहता हूं वो इस एतबार से
ہمارے ہاں بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے نظریے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے قائد اعظم کی طرف. یہی غلط ہے. نظریہ پاکستان کے لیے رجوع علامہ اقبال کی طرف ہونا چاہیے، قائد اعظم کی طرف نہیں. علامہ اقبال مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، مبشر پاکستان. معمار پاکستان قائد اعظم ہے، بانی پاکستان قائد اعظم ہے، مؤسس پاکستان قائد اعظم ہے. لیکن قائد اعظم نہ مفکر تھے، نہ فلسفی تھے، نہ ان کا کوئی تصنیف ہے، کوئی مصنف ہے ہی نہیں. ان کے لیے صحیح ترین تعبیر وہ ہے جو پیر جماعت علی شاہ نے کی تھی. بہت بڑے پیر تھے پنجاب کے، لیکن ساؤتھ انڈیا میں ان کے جتنے مرید تھے اتنے نارتھ انڈیا میں بھی نہیں تھے. بہت مرید تھے. ان سے کسی نے کہا کہ جناب کہ آپ اتنے بڑے مرشد ہیں، اتنے بڑے عالم بھی ہیں، اتنے بڑے پیر ہیں، اور اپنے گاڑی مڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ان کا نہیں، میں نے کوئی بیعت نہیں کی. اصل میں میرا ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ، مجھے اس کے لیے وکیل چاہیے. وکیل جو ہے وہ ماہر قانون ہو، وہ بحث کر سکے، اس کے اندر صلاحیت ہو اپنے نقطۂ نظر کو بیان کرنے کی. اور نمبر 3 یہ کہ وہ بکنے والا نہ ہو. اگر فریق مخالف خرید لے تو میں تو رہ گیا، ختم ہو گیا. یہ 3 اوصاف ہے کہ جو ہونے چاہیے وکیل کے اندر. میں نے اپنی قوم کا وکیل بنایا ہے قائد اعظم کو. میرے نزدیک صحیح ترین پوزیشن یہی ہے. نتھنگ مور نتھنگ لیس. وہ نہ فلسفی تھے نہ مفکر تھے. انہوں نے فلسفے، فکر، روحانی اور نظری اعتبار سے، میں اب لفظ استعمال کر رہا ہوں، بیعت کی ہے علامہ اقبال کے ہاتھ پر. اگرچہ وہ فارمل بیعت نہ قائد اعظم کے ہاتھ پر کی تھی پیر جماعت علی شاہ نے، وہ بھی فارمل بیعت نہیں تھی. اسی طرح اقبال کے ہاتھ پر قائد اعظم نے کوئی فارمل بیعت نہیں کی. لیکن میں آپ کو جو اقتباسات 2 سنانا چاہتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا واقعتاً یہ بیعت کے آس پاس بات پہنچ جاتی ہے یا نہیں. دیکھیے یہ تقریر ہے قائد اعظم کی، 21 اپریل ہی کی شام کی تقریر ہے. 21 اپریل ہی کو یہ چھپی ہے اسٹار آف انڈیا میں 22 اپریل 1938 کو، یعنی صبح علامہ کا انتقال ہوا ہے، اسی روز کا یہ بیان ہے جو اگلے روز اخبارات میں چھپ گیا ہے. Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity. Seers, جو مستقبل کے آنے والے حالات کو دیکھتا ہے. ویژنری آپ نوٹ کر لیجئے، نہ صرف پوئٹ اور فلاسفر بلکہ سیئر. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اور کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. اور آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. اور وہ نظم جو ان کی ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور آنکھ جو کچھ دیکھتی، کون سی آنکھ؟ یہ آنکھ نہیں، یہ دل کی آنکھ. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. سب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.